نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وہ کام ہم سے کروا لے، ہر اس کام کی نیت بھی ہم کر لیں، توفیق بھی مل جائے، ہم سے ہو جائے، ہماری نیتیں خالص ہوں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کام اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں نا تو ہم سب کس لیے کر رہے ہیں، یعنی ہمارا اینڈ کیا ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا چاہیے ہم کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اپنی فیملی کو سرو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم کوئی بھی نیکی کوئی بھی بھلائی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یعنی شارٹ ٹرم گولز تو ہمارے ہے ہی نہیں نا، ہمارے تو لانگ ٹرم گولز ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اور یہ جو انسٹنٹ ریوارڈ کی بات ہوتی ہے نا کہ ابھی کی ہے تو ابھی کوئی تعریف کر دے، ابھی مجھے کہہ دے کہ وہ بڑا شکر گزار ہے، ابھی وہ میرا فرما بردار بن جائے، ابھی، یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بے چین کرتی ہیں، جس میں انسان جلدی مچاتا ہے نا۔ اور اللہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر کام نا آرگنائزڈ ہے، ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، کہیں پر بھی آپ کو ہیپ ہیزرڈ کوئی چیز نہیں نظر آئے گی۔ جب آپ پیغمبروں کے کام بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا کوئی ہیپ ہیزرڈ کام نہیں ہوتا، ہر کام آرگنائز ہوتا تھا۔ اور آرگنائزیشن سے کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسی لڑکی کو میری بات ہوتی ہے، مجھے ہنسی بھی بڑی آئی۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، ہی ریئلی لائکس می بٹ ہی از ینگر دین می، اور اس کے پیرنٹس ہو سکتا ہے راضی نہ ہوں، لیکن مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری۔ تو میں نے کہا آپ استخارہ کرو، آپ استخارہ کرو، اینڈ شی سیڈ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو استخارہ بیکاز واٹ اف اللہ سیز نو۔ I said یہی تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں اچھا ہے تو اس کو میرے لیے میرے مقدر میں لکھ دیں، اور اگر یہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو مجھ سے دور کر دیں۔ استخارہ کا تو مقصد ہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ اگر یہ اچھا ہے یا برا ہے دونوں حالتوں میں آپ نے نہ نہیں کہنی، آپ نے ہاں ہی کہنی ہے، کیونکہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ ہاں ہو۔ اب ایک عام انسان یہ تو نہیں نہ دیکھ سکتا کہ فیوچر میں جا کے وہی آدمی جس کے لیے وہ اتنی ڈیسپریٹ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ فیوچر میں جا کے بہت ہی خراب ثابت ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین اور صبر جو ہے نا، صبر بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان صبر کو اپنی ویکنس سمجھتا ہے، ہاں جی یہ بالکل سچی بات ہے۔ جب صبر کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت ویک ہو گیا ہوں، حالانکہ صبر از اے ویری ویری اسٹرانگ ویپن، اٹس اے ویری اسٹرانگ پروٹیکشن۔ یہ بہت بڑی قوت ہے، جس بندے میں ہو تو اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا والے جب کوئی صبر کر رہا ہوتا ہے نا تو دنیا والے اس کو یہ کہہ کہ آئے ہائے بیچارہ بیچارہ بیچارہ، تو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بے چارہ ہی ہوں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، حالانکہ سب سے بڑا طاقت اس کے پاس ہوتی ہے صبر کرنے پر۔ تو جب صبر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ سمجھا کریں، اپنے آپ کو ویک نہ سمجھا کریں۔ اور یہ جو آپ چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، جو آپس کے تعلقات کا، رشتوں کا، یہ میری پیاری بہنوں چلتا ہی صبر کے ساتھ، اس میں بے صبری نہیں چلتی، اس میں بے چینی اریٹیشن نہیں چلتی۔ جب تک آپ پورے سکون میں ہو کر اور ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک رشتے نبھتے نہیں ہیں، بے چینیاں چلتی رہتی ہیں۔ جیسے کسی کا مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کہا میں
میں نے اپنے امی ابو کو سپورٹ کرنا ہے, میں نے اپنی بہن کو سپورٹ کرنا ہے, اور اب جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ اپنے ماموں کو سپورٹ کر رہا ہے یا اپنے چاچا کو سپورٹ کر رہا ہے, تو مجھے تو کچھ بھی نہیں دیتا, تو مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو I was just wondering کہ ہماری جب ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر والوں کے لیے سرو کرنے کے لیے ہوں, لیکن میرا ہسبینڈ یہ کام نہیں کر سکتا, پھر بڑی خرابی ہو جاتی ہے جب ہم ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں کہ میں کچھ کروں, کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ نہ کرے میری مسٹیک کو, لیکن جب کوئی دوسرا کوئی مسٹیک کر رہا ہو تو اس کو یہ اجازت ہی نہیں ہے, اس کو یہ حق ہی نہیں ہے, یا اگر وہ کوئی اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے تو نو, میری مرضی چلے گی. اس طرح رشتے نہیں نبھتے, رشتے میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نبھتے. انشاءاللہ ہم اس کو ریپ اپ کریں گے, ہم اپنی حدیث پڑھ لیں تو کافی سارے سوالوں کے جواب ہم کو مل جائیں گے اپنے جو ہمارے دلوں کے اندر چھپے بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی ہم فیس ہی نہیں کرتے, یقین کریں ہم فیس ہی نہیں کرتے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دا مرر, لائک یہ جو دنیا کا مرر ہوتا ہے نا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اس میں ہم اپنی فیس کی کریکشن کر لیتے ہیں, لیکن when it comes to looking at our soul, that what is wrong with our soul, what kind of face does our soul have, اس کو کتنے چوٹیں لگی ہوئی ہیں, اس کو کتنے زخم لگے ہیں, اسے کتنے گندے کپڑے پہنے ہیں, اس سے کتنی بو آ رہی ہے. we don't want to see that, we don't want to face that. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس دھوکے میں ہی رہنا چاہتے ہیں, سیلف ڈسپشن کے دھوکے میں ہی رہنا چاہتے ہیں کہ بس مجھے کوئی نہ بتائے اور میں نہ سوچوں, بس میں یہ سوچوں کہ میں حق پر ہوں اور ساری دنیا غلط ہے. کتنی دفعہ دنیا غلط ہوئے گی, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, ایک بندہ, دو بندہ, تین بندہ, کتنے بندے غلط ہوں گے, کتنی دنیا غلط ہو. تو انشاءاللہ باذن اللہ جب ہم پڑھائی کریں, جب ہم کچھ پڑھیں, سب سے پہلے leave everyone alone, just forget about others. We all have to look into our own selves. تب کہانی شروع ہوگی. کہانی تب شروع ہوگی جب ہم اپنے اندر دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ہاں, we are brave enough to say yes, this is my mistake, the change that I want to see in the world begins with me. Then the story is going to start. چلیں جی, آج ہم اپنی حدیث پڑھتے ہیں 100. I don't know کہ آپ کا کیا اس کا نمبر ہے, دکھائیں. کیا نام ہے, رمشا؟ جی میم, یہ سامنے جو ہے 190 ہے یہاں, ان سالمن یا اچھا نیکسٹ. یہ ہم اوکے, اچھا میرے پاس دوسری والی ہے, اب اس پہ چلیں 1 منٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اگلی پہ جائیں. من عادہ, ہاں یہ میں پڑھا لوں نا کیونکہ میں نے یہ ٹھیک, پریپئر کیا انشاءاللہ. اوکے. عن ابی ہریرہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عن ابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال, انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من, جو کوئی, عادہ, عیادت کرے. عیادت کس کو کہتے ہیں؟ جو بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے, ہے نا. مریضن, کسی مریض کی, کسی بیمار کی, او یا پھر زارا, زیارت کرے. زیارت کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کرنے کے لیے جانا, ملنا. اخا, اب بھائی کو, لہو, اس کا, لیکن وہ کیسا بھائی ہو؟ فی اللہ, اللہ کی خاطر, جو اللہ کی خاطر اس نے بھائی بنایا ہو, یعنی دینی بھائی ہو کوئی. ناداہو, پکارتا ہے اس کو, ندا سے آئیے, ندا پکار کو کہتے ہیں نا. نادا, پکارتا ہے وہ اس کو, یعنی جو نکلا ہے مریض کی عیادت کرنے کے لیے, اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. منادن, ایک پکارنے والا, یعنی فرشتہ پکارتا ہے اس کو, اور کیا کہتا ہے؟ ان کے طیبتا, مبارک ہو, اچھے رہو تم, اس کو کہتا ہے بہت اچھے, بہت مبارک ہو. وطابا, اور مبارک ہو تم کو, اچھا ہو تمہارے لیے کیا؟ ممشا کا, تمہارا چلنا, یہ
تمہارا یہ سفر، یمشی جیسے آپ نہیں پڑھتے قرآن میں، تو مشا سے، میم شین یا سے، تو تیرا چلنا بھی مبارک ہو، تیرا سفر بھی خوشگوار ہو، وَتَبَوَّأْتَ، اور تو ٹھکانہ بنائے، من الجنتی، جنت میں سے، منزلن، گھر، یعنی منزل کے طور پہ، اور تو ٹھکانہ بنائے جنت میں اپنا، یعنی اپنا گھر جنت میں بنائے۔ اب یہ کیا حدیث ہے؟ اس حدیث کے ساتھ اگلی بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ عیادت کے بارے میں نا، عن ثوبان، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسلمہ، بے شک مسلم، اذا، جب، عادہ، وہ عیادت کرتا ہے، اخاہ، اپنے بھائی کی، المسلمہ، کسی مسلم کی، لم یزل، تو ہمیشہ رہے گا، یعنی لم یزل کا مطلب، لم کا مطلب ہے نہیں، یزل کا مطلب ہے زوال، وہ زوال پذیر ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہمیشہ رہے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا اس کو، کبھی کم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا کس میں؟ فی خرفت الجنتی، جنت کے باغ میں، جنت کے باغیچے میں، کب تک رہے گا؟ حتی، یہاں تک کہ یرجع، وہ لوٹے، وہ بہشت کے باغ میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی عیادت کرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ اب ایسی چیز ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں گے آپ کو؟ ہر وہ طریقہ جس سے آپ کی آپس کی محبتیں بڑھیں، جس سے بانڈنگ کریٹ ہو، اور ہر وہ عمل جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہر وہ نیکی جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ بہت فروٹفل ہوتی ہے اور بڑی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن جو نیکی آپ دنیا داری کے طور پہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے طور پہ کرتے ہیں، کہ کوئی مجھے بات نہ کرے کہ ہائی وہ بھی ہمارے پاس آیا تھا تو چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں، بدلے کے طور پر کریں، وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، وہ فروٹفل نہیں ہوتی۔ جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے نا، ویسا ہی دوسرے بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ سنسیئر ہے نا کسی بھی کام میں، وہ سنسیئرٹی دوسرے کے دل کو فیل ہوگی، اور جب آرٹیفیشل ہے نا آپ، اور آپ کے منہ سے صرف ورڈز نکل رہے ہیں نا، تو وہ دوسرے کو فیل ہوگا کہ یہ اوپری اوپری سی بات کر رہے ہیں، دس از اے شیلو تھنگ دیٹ دے آر سیئنگ، وہ وائبز جاتی ہیں، وہ فیلنگز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو اس اوپر والی حدیث میں کیا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنے بھائی کی عیادت کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے، اس کو حوصلہ دلانے کے لیے جائے، یا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جائے، اور اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کام کرے، تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت میں ایک فرشتہ اس کو پکارے گا اور اس کو دعا دے گا۔ فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، معصوم ہوتے ہیں نا۔ ہم؟ تو اسی لیے جب آپ دعا دیتے ہیں تو فرشتہ پلٹ کے آپ کو جواب دیتا ہے کہ جو تم نے اس کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ ویسے بھی جب آپ کوئی عام دعا دیتے ہیں کسی کو، تو اس وقت میں فرشتہ ندا دے کر، یعنی پکار کر اس کو کہتا ہے کہ تمہارا تو تمہیں مبارک بھی ہو، اور تمہارا چلنا بھی مبارک ہو، سفر بھی تمہارا خوشگوار ہو، دل کی خوشی ملے، اور جنت میں تم گھر بناؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ جب مریض سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ویسے میں ایک سائڈ نوٹ کے طور پر بات کرتی ہوں کہ جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہائے اے بیچارہ کیا تمہارا بنے گا، کیا ہو گیا ہے، ہاں بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، یعنی ایک حد تک بندہ، اس وقت آپ جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو حوصلہ دلا دیں۔ وہ ہماری ایک آنٹی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے اور لمبی زندگی دے، وہ جب آتی تھی تو کہتی تھی ایک دانہ نکلا، اب یہ جب تک 10 اور نہیں نہ نکلیں گے تمہارا پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ تو دوسرا بندہ بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہے کہ آپ میرے پاس مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے کہ مجھے بری خبر دینے کے لیے آئی۔ تو جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو عیادت کیا ہوتی ہے؟ اس کو حوصلہ دلانا، اس کو خوشخبری دینا،
اس کی تھوڑی سی خدمت کر دینا، کوئی اس کی پسند کی چیز لے جانا، کوئی اس کے دل کو خوش کر دینے والی بات کر دینا، جس سے اس کو تسلی ہو جائے، اس کو اطمینان ہو جائے. یہ جو حوصلہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آ کے مجھ سے بات بھی کر گیا، یا کسی نے دعا پڑھ کے پھونک دیا میرے اوپر، یا کسی نے مجھے کوئی چیز پکڑا دی، کسی کو احساس ہے میرا کہ میں بیمار ہوں، وہ بھی اتنی بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے کہ واقعی جو کسی کا دل خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کر دیتا ہے. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مشکل میں ہے، کوئی بڑی پریشانیوں میں ہے، اور آپ اگر ان سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں یا فون کر لیتے ہیں، اور آپ کا کوئی مقصد اور نہیں ہوتا سوائے اس کے، نہ کھوج لگانا مقصد ہے کہ کسی کے حالات کا کھوج لگے، لیکن کبھی کبھی کوئی آپ کو بتا دیتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، تو پھر پلٹ کے اس کو فون کر لینا، اس سے ملاقات کر لینا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی نیت ذات کی، اللہ تعالیٰ میں یہ نیت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے، کوئی بات نہیں، آ جاتے ہیں حالات، بس یہ استغفار کی کثرت کریں، آپ یہ والی آیت پڑھ لیں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. اور پھر کبھی کبھی ٹیکسٹ میسج کر دینا، آئی ایم پریئنگ فار یو، آئی ایم پریئنگ فار یو، انشاءاللہ ایوری تھنگز گونا بی فائن. یہ چیزیں دوسروں کو بہت حوصلہ دے دیتی ہیں. اور جب کوئی کسی مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھیں ذرا فرشتے مقرر ہیں کہ وہ اس کو ندا دیں اور اس کو خوشخبریاں دیں. جب تم کسی کو خوشخبری دے رہے ہو تو تمہیں بھی خوشخبری ملنی چاہیے، اور آپ تو اپنی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں نا اس کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے آپ کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، ہم جنت کے لیے کتنے تڑپتے ہیں، اور یہ کتنے چھوٹا سا عمل ہے جس کے اوپر اتنی بڑے اجر کا خوشخبری مل رہی ہے. لیکن ساری بات یہ ہوگی کہ اس وقت سب لوگ نا اپنے اپنے آئیلینڈز پہ اپنی اپنی مشکلوں سے لڑ رہے ہیں. ہم سب، میں خود کو بھی اپنی بہت اس بات کا گناہگار سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے پاس یعنی تھوڑا سا ٹائم نکال کے ضرور کر دینا چاہیے، حوصلہ دلا دینا چاہیے، دوسرے کو اچھی بات کر دینی چاہیے. لیکن کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم جدا ہوئے نا اور یہ کام ہم نے چھوڑے ہیں جو بانڈنگ کریٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم اکیلے ہو گئے ہیں. اب اکیلے ہی اکیلے لڑتے ہیں، اکیلے اکیلے روتے ہیں، اکیلے اکیلے ڈپریشن میں جاتے ہیں. کیوں اتنا ڈپریشن عام ہو گیا؟ سوچے نا ذرا، کیوں ڈپریشن اتنا عام ہو گیا؟ ہمارا معاشرہ تو ایسا تھا کہ ہر کوئی دوسرے، یعنی ایک ہمسایہ بھی اپنی پرسنل بات اپنی ہمسائے کے ساتھ شیئر کر دیتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میری امی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہماری آنٹیاں ہر طرف سے آ کے ان کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، اور یعنی ڈر نہیں لگتا تھا کہ یہ مجھے بے عزت کر دیں گے، یا مجھے سارے ابھی جو ہے نا کسی کا فون آئے گا اور واٹس ایپ پہ عام ہو جائے گی اور ساری جگہ پہ عام ہو جائے گی. یہ بات کسی کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا. ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کو ٹرسٹ کر سکتی ہوں میں. اب لوگ ڈرتے ہیں ٹرسٹ کرنے کے لیے کیونکہ لوگوں میں پیشنس نہیں رہ گیا دوسرے میں کہ وہ بات کو سنبھال سکے، بات کو روک سکے، کسی کا پردہ رکھ سکے. کوئی بھی کسی دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتا. اور یہ کیوں فیلنگ پیدا ہوئی؟ کیونکہ کرنا ہی چھوڑ دیا. جب کوئی کام آپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اس کام سے ڈرنے ہی لگ جاتے. جو لوگ چولہے کے پاس نہیں جاتے ان کو پھر آگ سے ڈر ہی لگتا ہے. جو لوگ چھری نہیں پکڑتے ان کو چھری سے تو ڈر لگتا ہے، حالانکہ چھری کتنے کام کی چیز ہے. تو جب تک اس چیز کو ایک ایک پریکٹس کو کیا نہ جائے تب تک وہ بانڈنگ کریٹ نہیں ہوتی، لوگوں کو رسپانسبلٹی فیل نہیں ہوتی. رسپانسبل ہونا ہوتا ہے. اس معاشرے میں ہم سب رسپانسبل ہیں، اور کہنا چاہیے دوسروں کو کہ شیئر ود می، آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ اٹ ایز اے سیکرٹ، آئی ایم ناٹ گونا ٹیل اینی ون، بٹ آئی ایم جسٹ گونا بی یور فرینڈ، آئی ایم گونا ہیلپ یو ٹو کم آؤٹ آف دس سچویشن. میں ہیلپ کروں گی، جو میں کر سکتی ہوں میں کروں گی. آپ مجھے ٹرسٹ کرو، بتاؤ مجھ سے بات کرو. تو یہ خوشخبریاں تبھی ملیں گی جب کوئی کام ہم کریں گے.
اور یہ کام کر بھی تب سکتے ہیں جب تک اللہ کے اوپر نہیں نا ٹرسٹ کرتے اور اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو یہ امید ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہوگا، تو پھر آپ بے لوث ہو جاتے ہیں۔ یو آر سیلف لیس، یو ڈونٹ ایسک فار اینی اپریسیشن کہ ہائی تھینک یو بھی نہیں کہا۔ یہ دیکھتے ہیں نا آپ، جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ راستہ کسی کو دیتے ہیں، اور اگر وہ ہاتھ ہلا کے تھینک یو نہ کہے تو لوگ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہی اتنا بدتمیز آدمی ہے کہ جگہ بھی دی ہے اور تھینک یو بھی نہیں بولا اس نے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا کہ ہم فوراً فوراً جو ہے نا، ہم کو جواب چاہیے ہوتا ہے، ہمیں شکریہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی نہیں دے گا تو پھر اس نیکی کو ہم لات مار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کرنا۔ وہ سوچ ہی نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے نیکی میں بندہ جم جاتا ہے، اللہ کی سوچ کے ساتھ نیکی میں جم جاتا ہے، پھر اس کی ریپوٹیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ اس کو نیکی اور خیر کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے خیر ہی ملے گی، ہم کو اس سے نیکی ملے گی، اتنا وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے اپنی نیکی میں، کیونکہ اس نے صرف اللہ کے لیے کی ہے۔ لیکن جب آپ کوئی انسٹنٹ ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اوہو اگر اس کو پھر تھینک یو نہ بولا تو شامت آ جائے گی، رہنے دو اس کو چھوڑ ہی دو۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے نا، کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جتنی دیر میں وہ عیادت کے لیے جا رہا ہے اور اس کی عادت میں ہے، تب تک وہ جنت کے بہشت کے باغ میں رہتا ہے۔ باغ سے آپ کو کیا سوچ آتی ہے؟ پھول، پھل، خوبصورتی، خوشبو۔ ہم تو آپ سوچ رہے ہیں نا، باغ کو فیل کر رہے ہیں؟ تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس عیادت کے لیے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھتا ہے، اس کو خوشخبری دیتا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، ہر جو شر ہم کو نظر آ رہی ہے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، تم فکر ہی نہ کرو، کتنی غلطیاں کوتاہیاں تو ویسے دھل رہی ہوں گی، اور صبر کے اوپر اجر بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اس مشکل میں سے نکالے اور سٹرونگ کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی باڈی کو کلین کر رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی صاف ستھری ہو رہی ہو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کو خوش کرنے پر آپ کو خوش کر دیتا ہے، یہ آپ کے جنت کے پھل پھول توڑ رہے ہیں۔ جب آپ عیادت کر رہے ہیں تو جو بات آپ اچھی نیکی کی کر رہے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہیں، تو سمجھے ایک پھول بہت ہی خوبصورت خوشبو والا آپ نے توڑ لی ہے۔ پھر کیا؟ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ یہ تکلیف مجھے نہیں ہے۔ جب آپ نے شکر کیا، جنت کا ایک اور پھل آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ کتنی ساری چیزیں جب آپ اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، آپ کی اپنی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی بانڈنگ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، آپ کو خوشی مل رہی ہوتی ہے، ملنے کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے، تھوڑا سا بندہ ہنس مسکرا لیتا ہے، کوئی چیز کھلا دیتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو وہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے نا، سمجھے کہ آپ جنت کے باغیچے میں ہیں اور آپ نیکیوں کے پھل توڑ رہے ہیں، نیکیوں کے پھل توڑ رہے ہیں اور آپ اپنی جھولی میں اکٹھے کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور شکر کی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہونا اپنی ذات کے لیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن جیسے ہم ان نیکیوں سے دور ہوتے ہیں تو جنت کے باغوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی یہ پھل پھول نہ سونگھنے کو ملتے ہیں، نہ چننے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان سے، ہمارے ایکشن سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کو خیر ہی خیر ملے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کریں۔ یہ نیکیاں جن کو ہم چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، بہت بڑی نیکیاں اللہ کی نظر میں۔ اللہ کرے کہ ہم یہ کرنا شروع کر دیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری تکلیف سے بڑی تکلیف لوگوں کے پاس موجود ہے۔ یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے، ورنہ اگر ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں
تو ہم کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی تکلیف مجھے ہے اور کوئی میری تکلیف کو نہیں سمجھ رہا. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اور کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی تکلیف ہے اس دنیا میں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. جب بندے ہاسپٹل جاتے ہیں نا تو پھر دیکھتے ہیں کسی کا کچھ کسی کا کچھ اور انسان بہت تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک دفعہ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ ہاسپٹل میں رہنا جو ہے نا اٹس سو، اگر آپ کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے نا تو پھر بہت زیادہ ڈپریسنگ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی تکلیفیں لوگوں کے پاس آتی ہیں. کہ اتنی ینگ بچی اور اس نے یہاں پر ایسے نا یہاں پر بہت ڈرگس ہیں، بہت ڈرگس ہیں کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں. یعنی پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش میں لوگ رہ کے سمجھتے ہیں کہ کینیڈا از سچ اے پیسفل بیوٹیفل پلیس. یہ دیر آر، جیسے ہر جگہ پر کوئی پلس اور کوئی مائنس باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت بچوں کے لیے اتنی بڑی بڑی مشکلات ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں کہ اگر بچے اپنے ملکوں میں خوش ہیں اور وہ وہاں اچیو کر سکتے ہیں اپنے گولز، تو کبھی بھی ان کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ دور کے ملکوں میں جائیں. جیسے یہاں پر ابھی ایک بچے نے سوئسائڈ کر لی تھی اور بلینگ کی وجہ سے. ینگ، اپنی بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور اتنی دور اکیلے میں بھیج دینا. آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے ملکوں میں کون سی ٹینشنز ہیں، کون سی پرابلمز ہیں. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، اور یہاں آ کے پتا چلتا ہے کہ کتنی مشکلیں ہوتی. سو ایک میسج تو میرا یہی ہے ماؤں سے کہ پلیز ڈونٹ سینڈ یور چلڈرن. اگر آپ نے بھیجنا تو ساتھ خود بھی آئیں، so that when the child is depressed or worried, then there is a way out. اس کا گھر میں کوئی موجود ہے کہ جس کے پاس آ کے وہ رو لے گا، وہ بتا دے گا، کوئی مشکل شیئر ہو جائے گی. ورنہ اکیلے بھیجنا اٹس اے بگ بگ ٹیسٹ. تو بتا رہا تھا کہ بچی تھی وہ ایسے 14-15 سال کی، اور اس کو ڈرگس کی ڈوز اس نے زیادہ لے لی. نہیں سمجھ آتا جب ان کو لگا دیتے ہیں کسی چیز پہ، اور وہ کوئی ایسا ڈرگ تھا جس سے وہ برین کے اوپر اثر تھا. اور وہ جب مر گئی، یعنی تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہتا ہے کہ ماما اتنے اس کے سارا خاندان آ گیا اور وہ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ سارے ہم لوگ اداس ہو گئے. اتنا زیادہ دکھی اس وہ وقت ہو گیا. تو بات یہ کہ جب ہم کسی اور کا دکھ دیکھتے ہیں تو پھر انسان کا دل ایسے بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں جو میں نے سوچی نہیں ہے. میرا فوکس ایک پرابلم پر ہے اور میرے پاس ہزاروں بلیسنگز ہیں. ان ہزاروں بلیسنگز کو دیکھے بغیر میں صرف اور صرف اپنی مشکل کے اوپر فوکس کر رہی ہوں. تو جس دن میں نے ان ہزار چیزوں کا شکر ادا کرنا شروع کیا تو یہ مشکل بھی میری آسان ہو جانی. تو عیادت کرنے سے بہت بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ آتی ہیں، انسان کے دل کی آنکھوں، دماغ کے دروازے کھلتے ہیں، ہوش آ جاتی ہے انسان کو. اچھا، اگلی حدیث کیا، یہ پڑھ کے ہم پھر ریپ اپ کرتے ہیں. پھر کافی سارے پوائنٹس ہیں جو آپ بھی کچھ شیئر کیجیے گا، میں بھی شیئر کروں گی. عن الاسودی قال، اسود، سیدنا اسود سے روایت ہے. قال، انہوں نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سألتو، میں نے پوچھا، عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ما کان النبی، کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یسنعو، کیا کرتے. سنا کا مطلب کرنا. تو کیا کیا کرتے تھے، فی بیتی، اپنے گھر میں، جب گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے. قالت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کانا یکون فی محنت اہلہ، کہ تھے وہ کیا کرتے خدمت اپنے گھر والوں کی. یہ اہل ہی میں جو یہ یا لگی ہوئی ہے نا، یہ کھڑی زیر کی وہ جگہ لگا دی انہوں نے، یہ ایکسٹرا ہے. تو اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی
फी खिदमती अहलिही, अपने घर वालों की खिदमत किया करते थे, उनका हाथ बटाते थे काम काज में फायदा। लेकिन फिर जब क्या होता था, हदारत सलातु, जब नमाज हाजिर हो जाती, नमाज का वक्त आ जाता, खरजा इला सलाती, तो निकल जाते अपनी नमाज के लिए। अब इसमें तो बहुत बहुत बड़े सारे सबक हैं हमारे लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की रूटीन पूछी जा रही है। अच्छा, अब घर की रूटीन अगर कोई पूछे ना तो बड़े पर्दे खुल जाते हैं इंसान के। अगर घर का पता चल जाए ना कि आप करते क्या है, कभी किसी से पूछे ना, कोई कहता है आप क्या करती हैं, आपको टाइम, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ने का नहीं टाइम, इस क्लास का भी टाइम नहीं, एक दिन के लिए भी टाइम नहीं है, ये भी, जो भी आप उनको ऑप्शन देते जाते हैं ना, वो कॉर्नर कट करके चले जाते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ, आप, आपकी डेली रूटीन क्या है, मुझे वो बताओ, आप डेली रूटीन बताओ, फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दे डोंट टेल मी। वो नहीं बताते कि डेली रूटीन क्या है, बस काम, बस सफाइयां, बस खाना पकाना। तो इन सब बस की का जवाब है मेरे पास, क्योंकि ये बस मैं भी करती होती थी ना। तो वी आर ऑल इन द सेम बोट। हमको हमको सबको पता है कि अगर हम टाइम निकालना चाहें तो चीजों के लिए टाइम निकल सकता है। हम्म। तो अ, अब आप देखें कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने घर की रूटीन बताई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। टू बिकम अ रोल मॉडल इट इज रियली डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू स्टे द सेम whatever you are in front of people and whatever you are in front of your own family, you have to be the same, कि बाहर क्या है और अंदर क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इसलिए एक बेहतरीन नमूना है कि उनका कुछ भी छुपा नहीं हुआ, न घर के बाहर का, न घर के अंदर का। एंड दैट्स अ बिग टेस्ट। बहुत बड़ी बात है कि उनका बीवियों के साथ आपस का ताल्लुक वो भी अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया है और हमारे सामने कर दिया है, ताकि वो मुकम्मल हमारे लिए रोल मॉडल बन जाए। किसी भी मामले में हमको गाइडेंस चाहिए हो तो हम फौरन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें। तो उन्होंने, अब ये देखें कि क्वेश्चन पूछने वाले भी ये पूछ सकते थे, ये इजाजत थी उनको सवाल पूछने की कि घर में क्या करते हैं, और जवाब भी दिया गया कि और क्या करते हैं, घर वालों की खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं। ये नहीं आके कहते मैं बहुत टेंस हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मैंने पूरा दिन मेहनत में गुजारा है, खबरदार कोई ना बोले, चुप कर जाओ, कर्फ्यू लग जाए घर में, किसी के मजाल नहीं कि कोई मेरे पास फटके। नहीं, कोई कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि जाते साथ ये नहीं कहा कि मैं आदमी हूं, मैं अपना काम करूंगा और तुम, और घर में कोई बच्चे थोड़ी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी वाइफ्स ही होती थी ना। तो ये नहीं कि तुमने क्या किया सारा दिन, मैं तो बाहर काम करके आया हूँ, तुमने क्या किया सारा दिन घर में। तुम्हारा एक कमरा होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजरा, एक कमरा। पूछ सकते थे कि ना कोई सफाई सुथराई का काम, ना कुछ, अब मैं तुम्हारी हांडी में चम्मच क्यों हिलाऊं, मैं क्यों कपड़े को पैबंद लगाऊं, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं, मैं क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करती हो, क्यों नहीं, क्या नहीं, क्या किया है तुमने सारा दिन, नहीं कुछ भी नहीं। आते साथ एकदम उनके साथ ये बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं कि अगर कोई काट रहा है चीज तो अच्छा, आप वो उसमें चमचा हिला लो, मैं ये काट देता हूँ। अगर आप ये काम करियो, अगर आपने वो सफाई दूसरी करनी है, मैं वैक्यूम कर देता हूँ। अगर आप ये कर रहे हो तो, मैं ये नहीं कह रही कि आदमियों को बिल्कुल ही घरेलू मतलब औरतों वाला कर लेना चाहिए और औरतों को मर्दों वाला, नहीं, लेकिन शेयर तो करें ना, शेयर तो करें ना। माएं सिखाएं तो सही अपने बेटों को कि यू शेयर द वर्क। और बच्चे स्पेशली अपने घर में देखते हैं अपनी अम्मी अब्बू को कि वो कैसे कर रहे हैं, तो बेटे एब्जॉर्ब करते हैं और बेटियां भी एब्जॉर्ब करती हैं। अब बेटे अगर ये देख रहे हैं कि बाप पानी का ग्लास उठ के नहीं पी रहा, तो फिर डेफिनेटली वो भी इस आदत को एब्जॉर्ब करेंगे। या तो बीवी ऐसी होगी कि सीधी कर देगी, और या फिर खुद वो कुछ नहीं करेंगे वहां जाके। तो जरूर अपने बेटों को ये सिखाना चाहिए। सुबहान अल्लाह, हमारी लड़कियां तो फिर पढ़ जाती हैं, लड़कों को नहीं कोई पढ़ाता ये सबक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखो,
کہ وہ کس طریقے سے ہر چیز کو شیئر کرتے تھے اور کس طرح اپنی لائف کو مینج کرتے تھے. ایک سیکنڈ. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی بے عزتی نہیں ہو جاتی کہ انسان اپنے گھر کا کوئی کام کر لے یا شیئر کر لے کوئی کام. اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تو پھر ہمارے لیے کمی کی کیسے بات ہو گئی. اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو ٹانکا لگانا بھی سکھانا چاہیے. اپنے بچوں کو پالش شوز پالش کرنا بھی سکھانا چاہیے. ہر چیز سکھائیں جو ان کے کرنے کی ہے. کوکنگ بھی تھوڑی بہت سکھانی چاہیے. یہاں تو پھر بچوں کو آ جاتی ہے، وہ خود جب جاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے لیے تو دور تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کھانا پکانا کیسے ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مکس کر کے بنا کے اپنے کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہمارے ملکوں میں اس چیز کو ایک حد تک سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا کوئی کام کرے. اب اس جگہ پر ایک اور بات نوٹس کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رولز شفٹ نہیں کرنے. اب رولز شفٹ ہو رہے ہیں نا، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے کہ جب میاں گھر بیٹھا ہوا ہے اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اینڈ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ اس کی بیوی کی جاب بہت اچھی ہے، تم ہی کر لو کیونکہ تم زیادہ ارن کر رہی ہو، میں گھر سنبھال لیتا ہوں، تم باہر چلی جاؤ. یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ شیئر کر سکتے ہیں کام، لیکن آپ رول کو نہیں چینج کر سکتے. تو اصل میں آپس کے تعلقات کس طرح صحیح ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو آپ سمجھ لیں، اس دفعہ استاذہ نے یہ جملہ بولا تھا کہ اختلاف تو ہوتا ہے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں نا. ڈفرینسز ہوتے ہیں. یو آر اے ڈفرنٹ پرسن، دا ادر پرسن ہیز اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. اختلاف ہوگا، ڈفرینسز ہوں گے. یو اینڈ سم پیپل when you are living with them, there are a few things which you cannot change. آپ اس وہ جو ڈفرنس آپ کی پرسنالٹی اور ان کی پرسنالٹی کا، یو وونٹ بی ایبل ٹو چینج. تو اختلاف کو جھگڑا نہ بننے دیں، اختلاف کو لڑائی نہ بنا دیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی اسی پوائنٹ کے اوپر فوکس کر کے یعنی اختلاف کو ایکسپٹ بھی کیا کریں نا. جیسے دنیا میں دیکھیں زمین اور آسمان ہے، روشنی اور اندھیرا ہے، رات اور دن ہے. اختلاف ہی ہے نا. پوری کائنات آپ کو بتا رہی ہے کہ دیر آر ڈفرینسز آر دیئر. یو کین ناٹ ان کو ختم نہیں کر سکتے. ہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو. استاذہ نے اتنا مزے کی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جب آپ جوتے خریدتے ہیں تو ہمیشہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ایک پیر چھوٹا ہوتا ہے، ایک پیر بڑا ہوتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ جوتے بھی ان کو ویسے ملے. جوتا تو ایک ہی سائز کا ملتا ہے. اگر آپ کا 8 سائز ہے تو 8 سائز کے ہی دونوں جوتے ملیں گے. ہاں آپ کا پیر ایک چھوٹا ایک بڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک سائز کیا ہاف سائز بڑا لے کر اور ایک میں تو اپنا پیر فٹ کرتے ہیں جو بڑا والا ہے، اور جو چھوٹا والا ہے اس کے نیچے ایک پتاوا اور ڈال دیتے ہیں، ایک اور وہ لیئر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے. آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں نا. تو اسی طرح زندگی میں بھی ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا کہ ہم کہیں کہ بس اس اختلاف پہ تو میں مر ہی گئی اور اب میری زندگی آگے چل ہی نہیں سکتی. تو جب تک ہم دوسروں کی ویکنیسز پہ غور کرتے رہیں گے نا، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ، ہم کبھی بھی سکون نہیں لے سکتے. آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ یہ ہمارا ہسبینڈ ہے اور یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. بہت شکایتیں، بہت شکایتیں، بہت نفرت، بہت ڈسسیٹسفیکشن. تو میں اس سے ایک بات پوچھتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا اس سے پہلے کہ میں مسئلے کا حل آپ کو بتاؤں، جسٹ لیٹ می نو، ڈو یو وانٹ ٹو فنش دس جھگڑا and live peacefully with the same man, or do you want to leave him? کیونکہ آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہو، پھر مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے نا. اگر تو آپ نے رہنا ہے
تو پھر مسئلے کا حل ڈھونڈے. اور اگر نہیں رہنا تو پھر یعنی اتنی زیادہ بات چیت, آپ اتنی نفرت کا اظہار کر رہے ہو, نہیں 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 یہ تو میرے بچوں کا باپ ہے, اس کے ساتھ تو میں نہیں, اسی کے ساتھ رہنا ہے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی. میں نے کہا بس, اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو اب حل ہو سکتے ہیں مسئلے. اور اب آپ یہ سوچیں کہ آپ اتنا ابھی جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ چھوڑ دیں, تو آپ نے کہا نہیں 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 یہ, تو پھر آپ ان کی پازیٹیو چیزوں پر غور کریں اور آپ سوچیں کہ میں نے کیسے حل نکالنا ہے. کیونکہ اگر آپ روتی دھوتی اور شکایتیں کرتی رہیں گی تو مسئلے تو نہیں حل ہونے والے. مسئلہ سکون کے ساتھ دماغ حاضر کر کے کہ کس طریقے سے میں سالو کروں. سالو کرنا چاہے تو مسئلے سالو ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کے دل میں نیت ہی سالو کرنے کی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے اور اپنا بھی. ہمیشہ اپنی ضرورتوں کا ہی نہ سوچتے رہیں. اب وہ پوائنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہمیشہ اپنی ضرورت, کہ میری یہ ضرورت ہے کیوں نہیں میری پوری کرتے, دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال کریں. جیسے آپ شکایت کریں, ہو سکتا ہے آپ سے دوسروں کو شکایت ہو. کبھی کبھی کوئی کہتی ہے نا, اور میں قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑ لوں گی, ہے نا, جذبات بڑے ہوتے ہیں اور جملے بھی بڑے بولتے ہیں, قیامت کے دن میں گریبان پکڑوں. تو میں کہتی ہوں کہ استغفر اللہ, ہو سکتا ہے کہ 10 بندے آپ کا گریبان پکڑنے کے لیے بھی کھڑے ہوں, جنہوں نے آپ کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا ہو کہ میں قیامت کے دن ہی آپ کا گریبان پکڑوں. معاف کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. اتنی بڑی باتیں نہیں بولنی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو اور ہماری اس معاف نہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ بھی ہم کو معاف نہ کرے, اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہو کہ قیامت کے دن اس کا میں گریبان پکڑوں گا. پھر کیا کریں گے؟ ہم ایک کیا پکڑنے والے اور ہمارے 10 پکڑنے والے ہو جائیں تو پھر. تو یہ بھی سوچا کریں کہ اگر میری ضرورتیں ہیں تو دوسروں کی بھی ضرورتیں ہیں. اگر میرے جذبات ہرٹ ہو رہے ہیں تو دوسروں کے بھی جذبات ہرٹ ہو رہے ہیں. ہر وقت ٹچی ہونا, ہر وقت اپنے بارے میں سوچنا اور دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا, یہ بہت بہت غلط رویہ ہوتا ہے. اس سے معاملات نہیں سلجھتے, اس سے سکون نہیں آتا. اصل میں اگر آپ یہ سوچ لیں مجھے سکون چاہیے, سے یس اوکے, مجھے امن چاہیے, یس, سو دیٹ آئی کین بی کنسٹرکٹیو, تو پھر حل ڈھونڈنے ہوتے ہیں. پھر بلیم گیم نہیں کھیلنی ہوتی, کیونکہ بلیم گیم از اے نیور اینڈنگ اسٹوری. اٹ کیپس گوئنگ آن. اٹس وہ کہتے ہیں نا شیطان کی دم ہے, یہ نہیں کبھی بھی ختم ہوئے گی. لیکن جب آپ نے معافی کا طریقہ اختیار کیا, اوکے, forgiveness, ایکسکیوز کو ایکسپٹ کیا, اب آپ بہت اسپیسیفک سچویشنز پہ نہ جائیں. میں آپ کو نارمل ڈیلی روٹین کی باتیں کر رہی ہوں. جن کے ایکسٹریم ایشوز ہیں نا وہ کاؤنسلنگ کروائیں, لیکن ڈیلی لائف کی بات کر رہی ہوں. عام ہمارے تعلقات ہمارے اپنے بچوں سے اچھے نہیں ہیں, ہمارے اپنے ہسبینڈ سے اچھے نہیں ہیں, ہمارے اپنے ان لاز سے اچھے نہیں ہیں, ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ہیں اچھے. استغفر اللہ العظیم. یعنی بات ہم ملک کی اور امت کی کریں اور گھر میں ہماری بے چینی بیٹھی ہو, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ امت کی کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے گھر میں خیر نہ ہو. اور listening is a very very good tip if you want to solve the matters. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ جادوگروں نے کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں اپنی رسیاں, مقابلہ ہو رہا تھا, آپ ڈالتے ہیں, آپ اپنا جادو ڈالتے ہیں کہ ہم اپنا جادو ڈالیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ ڈالو, اور انہوں نے سارے چکر چلا لیے, سارے ہپناٹائز کر دیا, ساری چیزیں رسیاں سوٹیاں ڈال دی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا تھا. تو اس سے ایک سبق یہ ملتا تھا کہ جب کوئی آپ کا ٹسل چل رہی ہو کسی کے ساتھ, تو لیٹ دا ادر پرسن ایکسپریس فرسٹ, سو دیٹ اس کے اندر کا سارا غبار بھی نکل جائے, آپ کو بات کی سمجھ بھی آ جائے. بیکاز you don't let other people talk, so you don't understand what is in their hearts.
what is bothering them about you. You don't allow other people to talk. बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, खबरदार एक बात भी ना आगे से करना, बस एक लफ्ज भी ना बोलना। अब एक लफ्ज भी ना बोलना तो फिर समझ कैसे आएगी कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेट दैट पर्सन टॉक। बच्चा है, बड़ा है, बोले बोले, ओके, बात करें। अगर वो बेअदबी भी कर रहा है ना, तो right there and then you can't fix him. You just let him talk. उसके दिल से वो जो इस्लाह का पहलू है वो तो बाद में शुरू हो जाएगा। पहले आप समझे तो सही कि उसको प्रॉब्लम और उसको तकलीफ क्या है, फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर आप उसको बताएं अदब क्या होता है। इस बात को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन राइट एट दैट हीट ऑफ द मोमेंट यू वोंट बी एबल टू फिक्स हिम। तो वंस यू स्टार्ट टू लिसन, दूसरे की बात सुनने, अगर सास को आपसे शिकायत है तो आप बैठ जाए उनके घुटने के पास, अम्मी आपको क्या मेरे से प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं, मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करूंगी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपको बॉदर करती हूँ, आप मुझे बताएं क्या क्या चीजें आपको बुरी लगती हैं। और उनकी बात बीच में कट मत करें जब वो बात कह रही हो, बात को मत काटें, लिसन केयरफुली। क्योंकि अभी जैसे मैं बच्चों के साथ डील करती हूँ ना, तो मैं माओ को बताती हूँ टिप्स। अब यकीन करो मेरे मुंह में आधा जुमला होता है ना, वो मुझे जवाब दे देती हैं, ये भी करके देख लिया बाजी, ये भी मैं कहती हूँ लिसन, लिसन करें, लेकिन लिसनिंग का टाइम ही नहीं है। क्विकली क्विकली फटाफट जवाब। हो सकता है कि अगला वाला मशवरा ज्यादा अच्छा हो, यू नो व्हाट, हमारे दिमाग में पहले से जवाब तैयार होता है ना का, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सुनने की सलाहियत नहीं है। फिर ये कि दूसरों के बीच में हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते, हमें सारा इंटरेस्ट अपने में है। मुझे क्या हो रहा है, मेरी क्या दिलचस्पी है, मुझे क्या दिल चाहता है, मैं क्या सुनना चाहती हूँ, मैं क्या देखना चाहती हूँ। बट वी डोंट टेक इंटरेस्ट इन अदर्स कि उनका क्या शौक है। लेट मी लिसन, कि पूछती हूँ आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आपको किस वक्त क्या बात अच्छी लगती है, अच्छा ये चीज आपको बॉदर करती है। जब आप दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी राज आपके ऊपर खुलते हैं कि ओहो ये तो मुझे समझ ही नहीं आई थी, अगर मुझे ये समझ आ जाती तो हमारा तो आज तक आर्ग्यूमेंट ही ना होता। और जब हम दूसरों के साथ डील कर रहे होते हैं तो ना तो आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में एक तरफ चले जाएं और ना एक्सट्रीम में दूसरी तरफ चले जाएं। हमारे पास दो एक्सट्रीम होती हैं, या तो हम किसी को अपनी पूरी जिंदगी उसके आगे ऐसे रख देते हैं कि अगर वो खुदा ना खास्ता हमारा दुश्मन बन जाए तो बहुत सख्त डरावनी बात हो जाए। और कभी कभी हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते और अपने आप को इतना बंद करके रखते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, किसी को भी बताना पसंद ही नहीं करते, किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते। और इसका दरमियान का रवैया क्या है, ढूंढे ऐसे बंदे, बातें करें लोगों के साथ, और ढूंढे कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो कि आपके मसले को समझेगा और आपको अच्छा मशवरा देगा। और फिर भी कुछ ना कुछ संभाल के ही रखें, पूरा का पूरा बैग नहीं हर एक के आगे खोल देना चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह कि आपको बहुत ट्रस्ट हो। ठीक है ना, कि वो कहते हैं ना कि इतना मीठे ना बन जाओ कि दूसरा आपको खा ही जाए, और इतने कड़वे ना बनो कि दूसरा थूक दे आपको। तो दरमियाना रवि जरूर इख्तियार करनी चाहिए। लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको अच्छा मशवरा दें। अगर आपने ताल्लुकात अपने दुरुस्त करने हैं तो जब कोई पूछे, जब कोई मुश्किल में हो, तो उसको कोई अच्छी सी टिप दे दिया करें, अच्छी सी टिप दे दिया करें, और साइड भी हो जाया करें। ये ना कहा करें कि मेरी तारीफ नहीं की या मुझे थैंक यू नहीं बोला, डोंट एक्सपेक्ट। दूसरा ये कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस बहुत बॉदर करती हैं सच्ची, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना तो बंदा बड़ा टूटता है। बच्चों से एक्सपेक्टेशन,
हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन, सहेलियों से एक्सपेक्टेशंस, रिश्तेदारों से एक्सपेक्टेशन, रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा होती है, बहन भाइयों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। और वो जब वो उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते तो हम बहुत बॉदर होते हैं। तो जरा सा अपना ग्राफ जो है ना नीचे ले आए, एक्सपेक्टेशन का कम एक्सपेक्ट करें, तो फिर जब वो करेंगे तो आपको लगेगा बहुत किया इसने, और आपका दिल खुश रहेगा, मुतमईन रहेगा। लेकिन जब हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर हर चीज हमें कम लगती है, और फिर हम दूसरे को भी बॉदर करते हैं कि कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते। दूसरा ये कि अगर अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो ग्रजेस को खत्म करना होता है। ग्रज क्या होता है? ग्रज होता है आपका पुराने जमाने का बदबूदार गुस्सा। अगर आपने मुझे तो नहीं पता, मैं तो फेंकती हूँ अपना गार्बेज। अगर मेरे गार्बेज में कोई बासी चीज हो ना, तो वो मेरे पूरे किचन को बदबूदार कर देती है, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही उसको फेंका, थैला बंद, बाहर ड्रम में जाके फेंक दिया। तो ये जो ग्रज होता है ना, ये पुराना गुस्सा होता है जो संभाल के रखा होता है, और उसकी बदबू थोड़ी थोड़ी देर के बाद बंदा दूसरों को सुंघाता है, अपनी बातों के जरिए से गुस्सा शो कर देता है। और ये इंसान की पर्सनैलिटी को बड़ा दागदार करता है, बड़ा गंदा कर देता है। इसको समझिए एज अ बर्डन। जैसे आपको मैं एक थैला दे दूं ना, और मैं कहूँ आपने सुबह से रात तक उठाना है, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करें, शाबाश, इमेजिन करना बहुत अच्छी बात होती है। एक बैग मैंने दिया है, चाहे वो इतना भारी ना भी हो, ग्रज का तो थैला बहुत भारी होता है, पर एनीवेज मैं आपको कह रही हूँ, एक बैग मैंने आपको दे दी, मैंने कहा आपने सारा दिन उठाना है, आपने कहीं पर भी उसको रखना नहीं, तो आप क्या कहोगे? मेरी तो बाजू शल हो गई है, मैं तो थक गई हूँ, नहीं, नहीं उठाया जाता, नहीं उठाया जाता। तो ग्रज जो होता है वो बहुत बड़ा बोझ है, इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। कभी कभी देखा, कभी कील, अम, अगर किसी के खुदा न खास्ता कील हाथ में ठुक जाए, होता है ना कभी काम करते करते कील चला जाता है या कोई सुई चुभ जाती है, अब आप उस सुई को संभाल के रखेंगे? अब आप उस सुई को कहेंगे चुभती रहो मुझे, शाबाश चुभती रहो, जब तुम्हें दर्द करती हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे होता है? आप कहते हैं बस निकाल के बाहर करे इंसान, किस वक्त निकाले उसको फेंके, और अपनी हीलिंग का जो है ना प्रोसेस शुरू हो। लेकिन ये ग्रज की सुइयां जो है ना, ये हमने अपने दिल के अंदर चुभाई हुई हैं, और हम वो वैसे हो गए हैं, वो जो बीमारी नहीं होती कि जिसमें इंसान को तकलीफ हो तो वो एंजॉय करने लग जाता है, हम उसको, उस ग्रज को की तकलीफ को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो ये एक कील की तरह है, ठुका हुआ है हमारे दिल के अंदर, इसको निकाल के बाहर करें, जान छुड़ाएं अपनी। फिर ये कि अदब और से अच्छे ताल्लुकात में बहुत फर्क पड़ता है, अदब। और हमारे वक्त कहते हैं ना, बच्चे अदब नहीं करते, बच्चे अदब नहीं करते, आप अदब करें, आप अदब करें, दिखाएं उनको कि अदब क्या होता है, बच्चों का अदब करें। हमारी उस्ताजा कहती होती कि जब मेरा बेटा ऊंचा बोलता था तो मैं और आहिस्ता हो जाती थी, मेरी आवाज और नीची, वो और ऊंचा होता था तो मेरी आवाज और नीची हो जाती। और हमारा क्या होता है, बच्चा बोले तो उससे 10 हाथ ऊंची हमारी आवाज होती। तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। अभी अगर वो गुस्सा कर रहे हैं और आप चुप हैं, और वो गुस्सा कर रहे हैं और आप चुप हैं, और वो गुस्सा कर रहे हैं और आप फिर भी चुप हैं, तो देन ही इज गोना थिंक लाइक, व्हाट इज माय मॉम ट्राइंग टू टीच मी। यानी वो एब्जॉर्ब करेगा उस चीज को। आपको तकरीरें नहीं करनी पड़ेंगी कि बेटा जब कोई गुस्सा कर रहा हो तो आगे से नहीं बोलते। दो तरफ से आग नहीं लगनी चाहिए, एक को पानी और एक को, अगर एक को आग लगी है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। फिर ये कि सच बोलने से ताल्लुकात में बहुत तरक्की होती है। देखें कि अगर बीवी अपने हस्बैंड से झूठ बोलती है तो ताल्लुकात अच्छे होते हैं, या शौहर अपनी बीवी से झूठ बोलता है तो अच्छे हो सकते हैं ताल्लुकात? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत खराबी तो झूठ से आती है। जब शौहर झूठ बोले या बीवी झूठ बोले तो ताल्लुकात बहुत खराब हो जाते हैं, टूटने पे आ जाते हैं। और ये कि
جب کوئی توقع کسی کو دلائیں، کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. جیسے شوہر وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ چیزیں پرووائڈ کروں گا، شادی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کیا وعدے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کیسے وہ وعدے ٹوٹتے ہیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کیا وہ شادیاں چلتی؟ اتنے جھوٹ بول کے شادیاں کی ہوتی ہیں، لڑکا یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، لڑکے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور جب جاتی ہے دلہن تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس جھوٹ اور اس توقع کو توڑنے پر حالات تعلقات خراب ہوتے ہیں. سچ بولے. اور اگر کوئی توقع دلائی ہے، اگر کوئی ایکسپیکٹیشن لوگوں کو دلائی کہ یو شوڈ ایکسپیکٹ دس فرام می، دین اس کے اوپر پورے اتریں. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کو سکون ملے گا. اچھے تعلقات سے سکون ملتا ہے کہ اگر ہسبینڈ گھر آیا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے تھکاوٹ کے باوجود، اور آگے سے بیوی بھی مسکراتی ہوئی ملی ہے اور سے کہا السلام علیکم، تو یہ گھر اور وہ گھر جس میں دروازہ ڈا کر کے کھلا ہے اور ہسبینڈ نے کہا ہے کیا مصیبت ہے، دروازہ بھی نہیں کھول سکے میں آیا ہوں تو، اور بیوی آگے سے کہہ رہی ہے آپ نے کون سے پہاڑ توڑ دیے، میں بھی صبح سے تھکی ہوں. اس گھر میں زمین آسمان کا فرق ہے. گھر جو ہے نا وہ سکون کی جگہ ہوتی ہے، ایمان بوسٹ ملنے کی جگہ ہوتی ہے، پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے، جہاں آتے ساتھ انسان کے بس اب میں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں جہاں سکون ہی سکون ہے. جس دن ہمارے گھر سکون میں ہو گئے نا، اس دن ہماری امت کے لیے بھی کام کرنے کے دروازے کھل جائیں گے. But we won't be able to do something big if we are failing in our close relationships. اچھا دوسرا کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، the good that you want to see in the world starts with you, and the fault that you see in others, those faults are there in you too. ہم لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، دوسروں کو کہہ رہے تو تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خرابی تمہارے اندر بھی ہے. جیسے مائیں بچوں کو کہہ رہی تھی نا آہستہ بولا کرو، اور خود اتنا چیخ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ایکسکیوز می اما جان، آپ تو چیخ رہی ہیں اور مجھے آہستہ بولنے کے لیے کہہ رہی ہیں. اگر آپ یہ آہستہ بول کے کہتی ہیں بیٹے آہستہ بولتے ہیں، آواز نیچی رکھیں بیٹا، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں آہستہ بولو، تو بچے کو کچھ سمجھ بھی آئے. جب ماں چیخ کے کہہ رہی ہے آہستہ بولو تو وہ کیا سمجھے گا؟ اس کو پتا ہے کہ ماں کے اندر بھی ایک خرابی ہے. سو دیٹس ٹوٹلی فائن. اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، اس میں یہ ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا، جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے پاسبل، وہی چیز آپ کے لیے بھی ہے. آپ کے لیے بھی بڑی ساری چیزیں پاسبل ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں غصہ نہیں چھوڑ سکتی. کیوں نہیں چھوڑ سکتی جی؟ آپ بچے کو تو اتنی نصیحتیں کر رہی ہیں یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، پاسبل ہے، کر سکتے ہو تم، تو آپ کے لیے بھی پاسبل ہے کہ آپ غصہ چھوڑ دیں. اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو حجت نہ دے دیا کریں کہ یہ لکھی جاتی ہیں باتیں، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں میں غصہ نہیں چھوڑ سکتی، میں غصہ نہیں چھوڑ سکتی. تو جو آپ کے ورڈز ہوتے ہیں نا، آپ کی باڈی اس کو فالو کرتی ہے. تو جب آپ کسی، اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ جب آپ کسی کو اچھا دیکھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی آنکھیں اچھی، the beauty lies in the eyes of the، کیا کہتے ہیں، the beauty lies in the eyes of، رکشا beholder. کیا ہے یہ؟ ہاں جی، beholder. بیہولڈر، کہ جو بندہ دوسرے میں خوبی دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، شہد کی مکھی والی بات یاد ہے نا آپ کو، کہ اگر شہد کی مکھی بنے گی تو شہد کی مکھی جب جا رہی ہوتی ہے نا تو اس کے راستے میں گند بھی آ سکتا ہے، کباڑ کوڑ سب کچھ آئے گا، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جا سیدھی اپنے پھول پہ بیٹھتی ہے اور خوشبوؤں کو ڈھونڈتی ہے اور پھولوں کو ڈھونڈتی ہے اور انہیں پہ نظر رکھتی ہے. کیونکہ اگر وہ گند دیکھنے لگ جائے اور کہ اللہ توبہ استغفر اللہ، اتنا گند اتنی بو، یہ کس نے مچائی ہے، اس کو یہ ہونا چاہیے، اس کو وہ ہونا چاہیے، تو اس کا تو سارا ٹائم ہی ویسٹ ہو جائے.
لیکن جب آپ فوکس کریں پازیٹیوٹی کے اوپر، یقین کریں، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ اگر پازیٹیوٹی پہ فوکس کریں گے آپ کی دنیا بدل جائے گی. جو آپ کے آس پاس کا ماحول ہے وہ ایک مرر ہے. اور اگر میں اچھا کر رہی ہوں تو اس کا ڈیفینیٹلی اثر ہوگا ہوگا. کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے، کہیں نہ، یا نیت میں خرابی ہوتی ہے، یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی نا، ایکسپیکٹیشن آلریڈی گمان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دوسرا کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. تو پھر جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، پھر وہ اسی طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی، کیونکہ آپ اسی گمان کو لے کر بات کرتے ہیں اور وہ وائبس جاتی ہیں. اور ہر وقت یہ کہتے ہیں نا، یہ کیوں نہیں بدل جاتا، یہ کیوں نہیں چینج ہو جاتا. تو دوسروں کو چینج کرنے کو چھوڑیں، خود کو چینج کرنا شروع کر دیں. وہ ہمارے اس میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے آپ کو قرآن پڑھ کے بدلا تو میرے سارے بچے آس پاس سب ٹھیک ہو گئے، اور مجھے پتا چلا کہ میں ہی مصیبت کا سبب تھی. تو سلام کرنا، مسکرانا، اور ان چیزوں کی ابتدا کرنا، اور دوسروں، اگر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آرگنائز نہیں ہے، اگر ہم خود آرگنائزڈ ہوئیں گے تو دوسرے بھی آرگنائز ہو جائیں گے. بلیم گیم اور کمپلین، یہ کرنے والے لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں. آپ مجھے اپنا بتائیں، اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی بندہ ہے جو بہت ہی زیادہ لوگوں کو بلیم کرتا ہے اور ہر وقت شکایت ہوتی ہے اس کے پاس، تو آپ کہتے ہیں اللہ نہیں 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 نہیں، بھاگوں میں ادھر سے بھاگوں، کیونکہ ابھی اگر میں اس کے قابو آ گئی تو ابھی ڈھیر غیبتوں کا اس نے میرے سر پہ ڈیلنا ہے، اور ساتھ یہ کہ سارے کی ساری کمپلینٹس ہی کمپلینٹس ہوگی، کوئی مزے کی بات نہیں ہوگی، وہی پرانا. آپ اس سے جان چھڑاتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم کمپلین کرنے والے ہیں نا، تو ہم سے بھی بہت سارے لوگ جان چھڑاتے ہوئیں گے. ہم نے تو ایسا بننا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں ہماری طرف، لوگ ہماری طرف دوڑیں خیر کے لیے. اگر ایسا آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ میں ایسا بن جاؤں کہ سب مجھ سے پیار کریں، سب میری عزت کریں، سب مجھ پہ ٹرسٹ کریں، سب میری بات سنیں، تو جو آپ ایکسپیکٹ کریں نا آپ وہ بن جائیں دوسروں کے لیے، آپ خود وہ بن جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے آپ کے ہی رنگ میں رکھ جائیں گے. اور اگر آپ کسی کی خدمت کرتی ہیں، اب آپ سارے سوچ لیں آپ کس کس کی خدمت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں کسی ان لاز میں سے کسی کی خدمت کر رہے ہوں، اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہوں، اپنے شوہر کی خدمت کر رہے ہوں، اپنی ساس کی، یا کبھی کبھی امیاں بھی ہوتی ہیں، امی ہوتی ہیں گھر میں، شادی ہوئی بھی ہو تو آپ کی لڑکی کی امی بھی ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلی ہوتی ہیں. آپ کسی بھی کی کیئر کر رہے ہیں نا، آپ ان کے سر پہ احسان نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دس از یور ڈیوٹی. وین یو آر ڈوئنگ یور ڈیوٹی، آپ نے کوئی جاب کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی جاب کی ہے، آپ کا ایک رول ہے ادھر کہ آپ نے فائلز کو صحیح کرنا ہے، آپ نے کمپیوٹر کا کام کرنا ہے. آپ وہ جب کر لیتے ہیں تو آپ اپنے باس کے سر پہ احسان نہیں دیتے کہ یہ دیکھو کر لیا میں نے، اب خوش ہو جاؤ، اب مجھے اور کچھ نہ کہنا، میں اتنا کام کرتی ہوں. نو، بیکاز یو نو کہ آپ کو پے ملنی ہے اس کے بدلے میں. تو وین یو ایکسپیکٹ اجر فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں آپ اس کے اوپر احسان نہیں جتاتے، وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو ایک اور بات، اگر آپ نے اچھے تعلقات رکھنے، کہ اگر دوسرے میں کوئی خوبی دیکھ لیں تو اس کی تعریف کرتے. بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے، اس کی تعریف کر. اس دفعہ مجھے اتنا اچھا وہ لگا کہ میں نے، ہماری پارٹی تھی، بچے نے قرآن پاک فنش کیا تھا، تو مسجد میں پارٹی تھی، اور میں نے دل میں سوچا کہ میں اس بچی کو ضرور مینشن کروں گی. اللہ، بچوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، میں اس کو مینشن کروں گی، کیونکہ میں پڑھا رہی تھی قرآن، اور
مسجد میں 2 کلاسز ایک ہی ٹائم پر ہو رہی ہوتی, میری کلاس ہو رہی تھی, اوپر قاری صاحب کی ہو رہی ہوتی. تو اوپر سے بچیاں جو تھیں وہ نیچے آتی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بسکٹس, کوکیز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی, ان کو بھوک لگی ہوتی ہے, وہ تو نیچے آ جاتی, آ کے سلام کرتی ہیں. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کچھ. تو وہ آئی اور میں نے دیکھا اپنے باکس میں تو 2 ہی تھے, تو میں نے کہا چلو پورے ہو گئے. میں نے ان دونوں کو دیکھ کے کہا, میں نے کہا یہ لو بیٹا. And she said, is there one more? I said, no, I'm so sorry. And she said, but I have my brother upstairs. And I said, okay. And I was just thinking, Allah, I so sad کہ اس نے کہا ہے اور میرے پاس نہیں ہے. تو میرے ساتھ میری بچی سبق کا انتظار کری تھی, پیچھے مڑی اور اپنا بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھی, کہتی you can have this. And believe me, I was so happy. مجھے اتنی خوشی ہوئی. اور میں نے اس پارٹی میں مینشن کیا, میں نے کہا, میں نے ساروں کو کہا, میں نے کہا دیکھیں کہ جب بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کہ ایک بچے نے, میں نے نام نہیں بتایا, میں نے کہا ایک بچے نے ایسا کیا, تو ساروں کی شکلیں میں دیکھ رہی تھی, اتنی امپریسڈ ہو گئے سارے, ایسے جیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا. اور میں نے پھر اس بچی کا نام لیا, میں نے کہا اس نے کیا ہے. اور میں اس بچی کو بلا کے گلے لگا کے اس کو پیار کیا, اور ان کا بیٹا اگر میں اتنی خوش ہو رہی ہوں آپ کی نیکی سے, اس نے تو نہیں چاہا تھا کہ اس کی نیکی ساروں کو پتا چلے, چھوٹی سی بچی ہے, اس کو کیا پتا کہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے, اس کو اپریسیشن بھی مل گئی, اور یہ کہ اس کو پتہ نہیں زندگی میں وہ آگے کتنی نیکیاں اس طرح کرے گی, صرف اس وجہ سے کہ اس کی نیکی کو مینشن کر دیا جائے کہ ساروں نے ماشاء اللہ کا اور اس کی تعریف کی. الحمدللہ. سو تو چھوٹی چھوٹی تعریف کہیں نہ کہیں کر دینا لوگوں کی زندگی کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے, لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. مجھے پتا ہے میری زندگی بدلی ہے کہ میری ٹیچر نے مجھے اپریشیٹ کیا, اور میری ٹیچر نے مجھے انکریج کیا. تو آج تک میں ان کو پیچھے مڑ کے یاد کرتی ہوں, حالانکہ ان کو بھول بھی گیا ہوگا کہ میں نے کبھی اپنی کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہا تھا. تو یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنی ذات سے ہر ایک کو خوشی دینی ہے, سکون دینا ہے. اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو میں اس کی تعریف کر دوں گی, میں یہ نہیں ڈروں گی کہ یہ عادی نہ ہو جائے میرے جو اپنے وسوسے ہیں. نو, میں نے اچھی چیز دیکھی ہے تو کسی کا بچہ اچھا دیکھ لیں, اس کی تعریف کر دیں. کوئی کپڑے پہنے کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے تو اپنی بہن کی تعریف کر دیں, کیا پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ. کسی نے کوئی نیکی کی ہے اس کی تعریف کر دیں. کسی نے کوئی اچھا کھانا پکایا, اللہ اللہ تو استغفر اللہ, اس بات پہ عورتوں کو بڑے دل گھٹ جاتے ہیں, اور کسی کی کھانے کی تعریف نہیں کرنی. کر دیں ماشاء اللہ آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے, ایسے کہہ دیں آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے, آپ کا کھانا بہت مزے کا آتا ہے. اور جب کوئی کھانا کھلا دے تو کیا دے, دعا دیں. آپ کو وہ دعا آتی ہے, کھانا جو کھلائے تو اس کو دعا, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اتنی پیاری دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے کہ افطر عندکم الصائمون, کہ تمہارے گھر روزے دار روزہ افطار کریں. وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ, اور تمہارا کھانا جو ہے وہ ابرار کھائیں, نیکوکار کھائیں, کہ کھائیں گے تو نیکیاں کریں گے تو مجھے اجر ملے گا. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور ملائکہ تمہارے پہ دعائیں بھیجیں گے, تمہارے لیے دعائیں کریں گے. بہت پیاری دعا ہے. جو کھانا کھلائے, امی کھلائے یا کوئی بھی کھلائے, ابو کھلائے, ان کو دعا دے دیں. جو باہر کوئی آپ کو کھانے پہ بلائے اس کو دعا دے دیں, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, اللہ جس نے ہم کو کھلایا اس کو تو کھلا, جس نے ہم کو پلایا اس کو تو پلا. یہ بہترین طریقہ ہے شکر گزاری کا, کہ کسی کو دعا دے دی جائے دل سے اندر سے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اوہ یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ ایسے کھانے تو میں ہر وقت پکاتی ہوں, یہ تو عام سی چیز نہیں. تعریف کریں, محبت کریں گے تو محبت ملے گی. دوسروں کو سمجھیں گے تو لوگ آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسروں کو سنیں گے تو آپ کو بھی سنا جائے گا. ایسے ہی ہوگا نا. تو there are so many improvements that we can bring in ourselves so that ہمارا ماحول اچھا ہو جائے, ہمارے گھر میں سکون آ جائے.
جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں گھر میں سکون لانا چاہتی ہوں، تو یقین کریں کہ سکون کی سیڑھی پہ آپ نے پہلا قدم رکھ دیا، جس دن آپ نے یہ سوچ لیا۔ لیکن جب تک آپ چڑھتی رہیں گی نا کہ یہ کیوں کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے، چڑھنے سے کبھی بھی سکون نہیں آتا، معاملے سالو نہیں ہوتے۔ بچے اگر تنگ کرتے ہیں نا، آپ کچھ شیئر ہی نہیں نہ کرتے کہ پھر اس کے بعد ہم کچھ ڈسکشن کر لیں گے، اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، آپ صرف چپ کر کے سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگر بچے بادر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں بادر کر رہے ہیں، کہیں ان کے اسکول میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا، کہیں ان کو کوئی بلی تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی سبجیکٹ میں ان کو مشکل تو نہیں ہو رہی انڈرسٹینڈنگ کی، کوئی اسکول میں، کوئی دوستی میں، کوئی کھانے میں، کوئی صحت میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ خریدیں، آہستہ آہستہ پوچھیں، ساتھ میں بیٹھیں گے نا تو وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم بیٹھتے نہیں ہیں نا، ہم کوالٹی ٹائم نہیں دیتے، ہم اگر بیٹھتے بھی تو کہتے ہیں جلدی سے کرو، جلدی سے کرو، چلو چلو شاباش بتاؤ کیا ہے بتاتے ہو کہ نہیں بتاتے ہو، میں نے کھانا پکانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اوکے نہیں تو نہ صحیح، یہ میں گئی۔ یہ بے چینی والے معاملے میں تو کوئی بڑے سے بڑا نہیں کھلے گا آپ کے لیے، بچے کیا کھلیں گے؟ تو جب آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے ان کے ماتھے پہ پیار دے کے کہیں گے میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ بہت اچھے ہو، آپ کا دل بہت اچھا ہے، مجھے یہ بات آپ کی بہت پیاری لگتی ہے، اور پھر دعا پڑھیں گے ہلکے سے، تو اتنی دیر میں کہیں گے مما ہاں جی، تو وہ پھر بتانا شروع کر دیں گے۔ پھر آرام سے سنیں، بیچ میں نہ بولیں، بیچ میں نہ بولیں، کیونکہ لسننگ جو ہے نا بہت کارآمد ہے، یہ غلطی نہیں کرنی بیچ میں بولنے کی، کیونکہ جیسے آپ بولیں گے نا تو وہ سمجھیں گے آپ ججمنٹل ہو رہے ہو، تم نے ضرور یہ کیا ہوگا اس لیے اس نے یہ کیا۔ ڈونٹ سے دیٹ، لیٹ ہم ٹاک اور لیٹ ہر ٹاک اینڈ پیسفلی جسٹ لسن، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ اگر کوئی مشورہ دینا ہے تو دیں، اگر سچویشن کو سالو کرنے کی بات کرنی ہے تو کریں، لیکن بی اے گڈ لسنر۔ چلے ادھر ہم روکیں گے اپنی کلاس کو، اور اگر آپ میں سے کسی نے کچھ شیئر کرنا تو کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ ابھی ایک اور بھی چونکہ آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، ابھی کسی اور نے بہت اچھا شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی الارم کلاک نہ بن جائیں، ہر وقت ہر وقت ان کو مائکرو مینجمنٹ نہ کریں۔ مائکرو مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے، یہ اس وقت کرتے ہیں، اب اٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اب یہ کرو، اب وہ کرو۔ اس سے بچے آپ کی بڑی بڑی باتیں نہیں سنیں گے۔ اگر آپ مائکرو مینجمنٹ کرنے لگ جائیں نا تو بچے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ آپ ان کو ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں، کام ڈیلیگیٹ کر دیں، اینڈ جسٹ کیپ آن واچنگ، خاموشی کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ اگر جو پیرنٹس مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں نا، ان کے بچے ان کے سامنے تو ویسے رہتے ہیں، لیکن پھر بدل جاتے ہیں، جیسے ہی ماں باپ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے، یا پھر تھوڑے عرصے کے بعد جیسے ہی بڑے ہوں گے نا تو بالکل بدک جائیں گے، کچھ نہیں سنیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ بہت آپ کے پریشر کے اندر ہے نا، تو وہ سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ان کو اسپیس ملے گی تو وہ آپ خدا نخواستہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو بچوں کو ٹائم دیں کہ جس میں وہ انڈرسٹینڈ کریں اور وہ خود سے فیصلہ کریں، اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو پہلے سے ان کو کانسیکوینس بتا دیں، اور کام وہ دیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ ڈونٹ گیو them a task which they won't be able to make, and then there is going to be regret اور آپ کی طرف سے ڈانٹ پٹے گی۔ چھوٹا کام دیں، چھوٹا، اگر 10 پیج پڑھنے کو کہنا نا، آپ 5 کہیں، 5 پڑھو، آپ کو پتا ہے کہ 5 وہ آسانی سے پڑھ لے گا تو 5 پڑھنے کا کہہ دیں، تو پھر آگے بات چلے گی۔ جو جب ہم کام ہی نہیں نہ دیتے، ان کو کام بڑا دے دیتے ہیں، ایکسپیکٹیشن بڑی رکھتے ہیں، اور وہ اس میں سے تھوڑا سا کرتے ہیں تو اس پہ ڈانٹ ہی پڑتی ہے۔ تھوڑا کام کہیں اور اس پہ اپریشیٹ کریں، لیٹ them have this satisfaction in their heart کہ میں نے اچیومنٹ کا احساس ہوا، اور مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی، وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے پیرنٹنگ میں۔
کیونکہ اس سے بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اور لیٹر آن ان ہز لائف ایک تو اس کے اندر اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے اور ریبیلیس ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ تو تھوڑا سا اسپیس دینی چاہیے تاکہ وہ کانفیڈنس گین کرے، اس کو رسپانسبلٹی پتا ہو کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے. جی نہیں کچھ نہیں شیئر کرنا. بہت اچھے لسنرز ہیں آج، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ بہت اچھے لسنرز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر سکون میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے. جی السلام علیکم سسٹر عبرہ. میں یہ وعلیکم. کہنا چاہتی تھی کہ جب مطلب پیرنٹنگ کے لیے آج آپ جو کہہ رہی تھی نا، جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کو اکثر کچھ کرنے پر گڈ جاب یا اس طرح، تو جو ہمارا طریقہ ہے، جو اسلامک طریقہ ہے، ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے ہیں. تو دس از مطلب یہ تو بعد میں پتہ لگا کہ دس از ناٹ اپروپریٹ، کہ گڈ جاب از ناٹ دا بیسٹ وے ٹو اپریشیٹ اے چائلڈ. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو مجھے بس یہ ایک بات بتانی تھی کہ آئی مین لائک سبحان اللہ our دین از پرفیکٹ، کہ اپریسیشن کا طریقہ مطلب وداؤٹ ایون نوئنگ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا چیز ہے، وی نیو ویری بگننگ کہ کس طرح بچے کو پریس کرنا ہے. ماشاء اللہ. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تکبیر، جب کوئی اچھا کہتا ہے تو ہم تکبیر کیوں کہتے ہیں؟ جب جیسے میرے بچے سبق اچھا پڑھتے ہیں تو میں کہتی ہوں تکبیر. تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اصل میں تو دینے والی ذات اللہ کی ہے نا. بچوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اصل میں تو اللہ نے توفیق دی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا مہدی آپ نے، جزاکم اللہ خیر. کہ جب بچوں کی تعریف کریں تو ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اور پھر ان کو یہ بتائیں بھی کہ کیوں اللہ کا نام ہم لیتے ہیں، کیونکہ سب ابیلٹیز دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. پھر ان کو یہ احساس ہوگا کہ اٹس ناٹ می. واقعی یہ بہت آ گیا، ہر بات پہ کہتے ہیں گڈ جاب گڈ جاب، سیکھ لیتے ہیں اور ابزارب کر لیتے ہیں اس چیز کو سوسائٹی سے، اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو ختم کر کے گڈ جاب کا ورڈ آ رہا ہے. ماشاء اللہ اور بارک اللہ کو ہٹا کے، جیسے یہ چھینک مارتے ہیں نا بلیس یو، ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ، ہمارے تو اللہ کا نام آتا ہے، بلیس یو میں کیا آتا ہے؟ یعنی ہم کچھ بول رہے ہیں تو کسی چیز کو ہٹا کے اس فریز کو لا رہے ہیں نا. تو جزاکم اللہ خیر. چلیے یہ بہت اچھا پوائنٹ، یہ میں اپنی مسجد پہ بھی مینشن کروں گی. بارک اللہ فیک. اور کسی نے کچھ کہنا؟ نہیں؟ چلے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.